خواتین کے لیے کام کرنے سے میری مراد ہی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ صرف ان کے حقوق کے لیے اس طرح کام کریں کہ ہیومن رائٹس کے سلسلے میں جب آپ ایک ادارے میں بھی ہوتے ہیں، میرا خیال میں ایک عورت کی حیثیت سے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اور خواتین کی مدد کریں، انہیں آگے بڑھنے میں، لوگوں کو سمجھانا کہ فیمنزم کیا ہے، جینڈر رائٹس کیا ہے، ایکوالٹی کیا، بہت آسان ہے۔ سب سے چیلنجنگ کام اپنے خاندان اور گھر میں اس کو اپلائی کرنا ہوتا ہے اور پریکٹس کرنا ہوتا ہے۔ I must say کہ living in a Pakhtun society without a man in the house in itself has been a big challenge. Empowerment ایک ایسا ورڈ ہے جو بہت کانٹیکسٹ ریلیٹڈ ہے کہ آپ امپاورمنٹ کہہ کسے رہے ہیں۔ مثلاً ایک عورت جو وزیرستان میں ہے، اس کے لیے امپاورمنٹ کیا ہے اور میرے لیے امپاورمنٹ کیا ہے۔ اب ایک عورت جو ہے اس کو اگر ہاسپٹل جانے کی اجازت نہیں ہے یا ایک میل ڈاکٹر کے پاس جانے کی اجازت نہیں ہے اور اس کے لیے آپشن یہ ہے کہ یا تو فیمیل ڈاکٹر ہوگی اور یا مر جاؤ۔ You see, so for her empowerment would be to be able to go to a doctor irrespective of whatever the sex of the doctor is. تو اور میرے لیے شاید امپاورمنٹ کا مطلب کچھ اور ہو، مجھے کوئی اپنے رائٹس فائٹ کرنے ہیں، کوئی اکیڈیمیا میں عورتوں کو آگے پہنچنا چاہیے، ہمیں تھوڑا سا کام زیادہ کرنا پڑتا ہے آدمیوں سے اور تھوڑی سی محنت زیادہ کرنی۔ ڈاکٹر انوش خان، پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے واقعی اتنی مصروفیات میں سے اس چھوٹے سے فورم کے لیے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں انوائٹ کیا۔ ڈاکٹر انوش خان، جس طرح میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں زیادہ ٹائم آپ کا ویسٹ نہیں کروں گی، اس لیے جلدی جو ہیں سوالات کی بارش کرنے لگی ہوں۔ پہلے تو یہ بتائیے، اور یہ سوال میں اپنی ہر ڈسٹنگوشڈ گیسٹ اسپیکر سے ضرور کرتی ہوں کہ اتنا اچھا ان کا سی وی ہوتا ہے، بہت امپریسو سی وی ہوتا ہے، پوری دنیا میں اپنے کام کے شعبے میں جانی مانی جاتی ہیں، لیکن اپنے آپ کو وہ کس طرح ڈیفائن کرنا چاہیں گی؟ میں اگر آپ کو ایک بات بتاؤں، میرا خیال میں کہ مجھے نہیں پتا کہ میں امپریشن لوگوں کو کیا دیتی ہوں، کہ میں کیسی ہوں کیسی نہیں ہوں، پر جہاں تک میرا اپنا خیال ہے، آئی تھنک آئی ایم اے ویری سمپل پرسن۔ اگر آپ نے اگر آپ کہیں کہ if I have to tell you say in a word that the kind of a person I am, I think I'm simple and content. And I'm very thankful to God because I feel that I've been blessed in so many ways that perhaps that I don't even deserve to be. آج کل ایسی بات کوئی بھی نہیں کرتا بٹ یہی میں کہتی ہوں کہ جو نہیں، اسکالرز ہوتے ہیں وہ بڑے ہمبل ہوتے ہیں، اینڈ آف کورس یو آر ون آف دیم۔ میرا یہ بھی خیال تھا کہ یا شاید خواہش تھی کہ جب آپ اپنے آپ کو ڈیفائن کرنے لگیں گی تو غالب کا کوئی شعر بھی سنا دیں گی کہ میں یہ ہوں، تو یہ I'm so bad at remembering. کمبینیشن I'm ہے۔ so bad at remembering. لیکن میں غالب کا جو ایک شعر مجھے واقعی ہی بہت پسند ہے اور جو مجھے یاد ہے، آئی ایم سو بیڈ ایٹ ان اسپائٹ آف ہیونگ اے بیک گراؤنڈ ان لٹریچر، آئی ایم ویری بیڈ ایٹ ریمبرنگ اسٹینزاز اینڈ کپلیٹس، لیکن غالب کا ایک شعر ہے جو مجھے بہت پسند ہے اور میرا خیال میں ساری شاید لڑائی ہی اسی کی ہے۔ ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ ہاں، یہ تو ہے، یہ تو ہے۔ So I think that is where the entire issue begins, you know. ایشوز تو یہیں سے شروع ہوتے ہیں اور اس پہ بہت بات کی جا سکتی ہے، لیکن اس وقت تو ایک اور ایشو کی طرف میں آپ کو لے جا رہی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو فیمنزم ہے، ظاہر ہے اس کی ایک اکیڈیمک ڈیفینیشن بھی ہے اور بہت کچھ لکھا گیا، اس کے بارے میں کہا گیا، لیکن پاکستان میں ابھی تک اس کانسیپٹ سے لوگ گھبرا جاتے ہیں، کچھ ڈر سا لگتا ہے، کنٹروورشل بھی بن جاتا ہے۔ تو آپ تو خیر اس کی ایک استاد ہیں، لیکن پھر بھی اگر بہت ہی آسان لفظوں میں آپ کو یہ سمجھانا ہو کہ بھئی یہ کیا تصور ہے، اور خود آپ کے نزدیک ایز انوش آپ کو فیمنزم اب بتانا آسان سے لفظوں میں، تو وہ کیا ہے؟ میرا آپ سے میں نے کہا نا کہ میں اپنے آپ کو ایک بہت سمپل مائنڈیڈ انسان سمجھتی ہوں، اور میری کوشش بھی یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کے لیے بھی زندگی کو سمپل ہی رکھنا۔ فیمنزم میری نظر میں ایک بہت بنیادی ٹرم ہے جس کا، جیسے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ پتہ نہیں پاکستان میں تو بہت ہی اس کا بتنگڑ بنایا ہوا ہے۔ میری نظر میں فیمنزم
خواتین کے لیے کام کرنا اور خواتین کے ساتھ کام کرنا، یہ میری نظر میں فیمنزم ہے. ہاں، جب ہم فیمنزم کی بات کرتے ہیں تو اس سے میرا مطلب خواتین ہی ہوتا ہے. اس میں ٹھیک ہے جہاں ہم اس کی ایکڈیمک اس کو ڈیفائن کرتے ہیں، ہم مارجنلائزڈ آدمیوں کو بھی بیچ میں شامل کر لیتے ہیں، بچوں کو بھی کر لیتے ہیں، ٹرانسجینڈرز کو بھی کر لیتے ہیں، لیکن میری نظر میں فیمنزم جو ہے وہ خواتین کے لیے کام کرنا ہے، اور ارسپیکٹو کہ وہ کس نسل سے ہیں، کس ملک سے ہیں، کس کلاس سے ہیں، کس بیک گراؤنڈ سے ہیں. تو خواتین کے لیے کام کرنا جس بھی ادارے کے اندر ہو، جس بھی پیشے کے اندر ہو، اور ان کے ساتھ مل کے بھی کام کرنا. عموماً بھی ایک یہ بھی چیز سمجھی جاتی ہے کہ خواتین جو ہیں ان کا آپس میں مل کے کام کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ میں نے ایک خواتین کے ادارے میں بھی، ایکڈیمک ادارے میں 11 سال کام کیا ہے، تو مجھے کچھ ان ڈائنامکس کا بھی اندازہ ہے. اور پھر یہ ہے کہ زیادہ حصہ میں نے کام جو کیا ہے وہ مرد حضرات کے ساتھ ہی کیا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو میں فیمنزم کی آپ کو ڈیفینیشن بتا رہی ہوں کہ خواتین کے لیے کام کرنے سے میری مراد ہی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ صرف ان کے حقوق کے لیے اس طرح کام کریں کہ ہیومن رائٹس کے سلسلے میں. جب آپ ایک ادارے میں بھی ہوتے ہیں، میرا خیال میں ایک عورت کی حیثیت سے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اور خواتین کی مدد کریں، انہیں آگے بڑھنے میں ان کی اصلاح کریں، ان کو رستہ دکھائیں. کیونکہ میں اور آپ تو خود ایک جگہ پہ اللہ کا فضل تھا، کچھ ہماری محنت تھی، ہم پہنچ گئے. So now I feel کہ if I really have to uphold feminism, I have to work for other women and with other women, at least to get them to a position where they can be self-sufficient. جہاں تک میں کر سکتی. تو اس لیے میری نظر میں تو فیمنزم بیسکلی اسی کو کہتے ہیں. ہاں، پولیٹیکل اصلاحات اس کی ہیں اور وہ تو بالکل ہیں، لیکن بعض اوقات پولیٹیکلی چیزیں کرنا شاید میرے اور آپ کے لیے تھوڑا بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ہماری کچھ لمیٹیشنز ہوتی ہیں، کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ شاید ہم اوپنلی بہت کچھ نہ کر سکیں. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اگر آپ ہر موڑ پر، ہر قدم پر، ہر جگہ پر بھی عورتوں کا ساتھ دیتے ہیں ان کے آگے بڑھنے کے لیے، تو میری نظر میں وہ بھی فیمنزم ہے. اچھا، آپ کے جواب کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ سے 2 سوالات اکٹھے کرنے لگی ہوں. جی. وہ یہ ہیں کہ یہ جو آپ نے کہا نا کہ ہمیں دوسری عورتیں جو ہم سے کہیں زیادہ مشکل سچویشن میں ہیں، ان کی کنڈیشن، ان کی پوزیشن کو چینج کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ان کے ساتھ مل کر بھی کام کرنا چاہیے. تو کیا آپ کو کبھی لگا کہ یہ جو پیٹریارکل مائنڈ سیٹ ہے وہ صرف مردوں میں نہیں بلکہ عورتوں میں بھی ہو سکتا ہے، اور عورتیں بھی دوسری عورتوں کو آسان سی زبان میں کہتے ہیں مطلب بہت تنگ کر سکتی ہیں؟ اور اس سے جڑا جو سوال یہ ہے کہ آپ نے جس طرح کہا کہ ہم تو ایک جگہ پر اپنی محنت اور اللہ کے فضل سے پہنچ گئے، تو جس جگہ پر ابھی آپ ہیں وہاں تک پہنچنے میں ظاہر ہے محنت تو آپ کی ہے، لیکن وہ جو کچھ مشکلات بھی یقیناً آئی ہوں گی. تو کیا آپ 3 بڑے چیلنجز کو شیئر کرنا چاہیں گی کہ وہ کیا آپ کی زندگی میں رہیں اور کس طرح آپ نے ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی؟ جیسے آپ سے میں نے کہا نا، مجھے لگتا ہے کہ اللہ کا بہت مجھ پہ فضل رہا ہے. دیکھیں، جہاں تک پیٹریارکل مائنڈ سیٹ کی بات ہے، اس میں تو شک ہی نہیں ہے، کیونکہ مائنڈ سیٹ ہے نا. تو بعض اوقات میری اپنی زندگی میں بھی ایسی خواتین گزری ہیں. میں ذرا آپ کے وہ پہلے کامنٹ پہ تھوڑی سی روشنی ڈال رہی ہوں کہ ایسی خواتین گزری ہیں جو بعض اوقات پردوں سے زیادہ ان میں ایک پیٹریارکل مائنڈ سیٹ میں نے دیکھا کہ بعض اوقات مجھے ان کے ساتھ کام کرنا مشکل لگتا تھا ایز اپوز ٹو مرد حضرات کے ساتھ کرنے. پر بہرحال اسی لیے آپ سے میں نے کہا کہ جب میں خود ایک ایسی پوزیشن میں آئی ہوں جہاں پہ میں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہوں، تو میرا خواتین کے ساتھ بھی کام کرنے کا اچھا خاصا ایک ایکسپیرینس رہا ہے، اور مردوں کے ساتھ تو میں بھی کر رہی ہوں. تو میری ایک بہت کانشیس کوشش ہوتی ہے، شاید تھوڑا سا میں کہہ بھی سکتی ہوں کہ مجھے مطلب ایک بایس ہے جس کو کنٹرول کرنا چاہیے، لیکن میری کوشش ہوتی ہے خواتین کو پش کرنے کی، انہیں ہیلپ کرنے کی. کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ جو مجھے پیٹریارکل مائنڈ سیٹ والی خواتین ملی ہیں وہ کچھ بہت ہی پیٹریارکل مائنڈ سیٹ والی تھی. تو وہ ایک چیز تھی جو میرے ذہن میں تھی کہ اگر کبھی بھی مجھے کہیں ایسا عہدہ ملے یا ایسی پوزیشن ملے، مجھے اپنے اندر
پیٹریارکل مائنڈ سیٹ نہیں ڈیولپ کرنا صرف اپنا روپ ڈالنے کے لیے. ہوں اگر تو میں نے کچھ کرنا ہے تو جو بھی اس کام کے لیے اس عہدے کے لیے ریکوائرمنٹ ہے، اکیڈیمکلی ہے، پروفیشنلی ہے، اس کو فلفل کرنا ہے، نہ کہ ایک اپنا روپ ڈال کے کہ اگلا بندہ مجھ سے بات بھی نہ کر سکے. ہاں اس میں الٹا کبھی کبھی بہت لوگ فائدہ بھی اٹھا لیتے ہیں، بالکل. لیکن بہرحال یہ بات ہے کہ اس پیٹریارکل مائنڈ سیٹ کو چاہے وہ مردوں میں تو ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن مردوں کے علاوہ اگر خواتین میں ہو تو آئی تھنک اسے چیک کرنے کی بہت ضرورت ہے. کیونکہ میں آپ سے پھر یہی کہوں گی کہ اگر ہم ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے تو مرد تو ہمیں ویسے بھی نہیں کر رہے، اور میرا کچھ خیال بھی نہیں ہے کہ عنقریب کے فیوچر میں کریں گے. جہاں تک آپ نے چیلنجز کی بات کی ہے، آئی تھنک آپ کو بھی پتا ہے کہ ایک عورت ہونا ہمارے ملک میں کچھ زیادہ اور باہر کے ملکوں میں بھی اپنے آپ میں ایک چیلنج ہوتا ہے. ہوں لیکن یہ ہے کہ لکلی مجھے کوئی چھوٹے چھوٹے تو بہت چیلنجز، روزمرہ کے تو بہت چیلنجز فیس ہوں ہوتے ہیں، ہوں اور ان کو ڈیل بعضوں کا چوائس ہی نہیں ہوتی، بس ان کو ڈیل کرنا پڑتا ہے. یہ بھی صحیح لیکن ہے. یہ ہے کہ ویسے ایسا اللہ کا بہت شکر ہے کہ کوئی بہت بڑا ایسا چیلنج نہیں آیا جس نے میری کسی قسم سے مطلب ایک عورت ہونے کی وجہ سے مجھے مسئلہ پڑا ہو. ہاں البتہ یہ میں ضرور کہوں گی کہ ایک آدھ حالات ضرور ایسے ہیں، اور اس میں یہ خاص کر کہوں گی کہ میرے والد صاحب کو فوت ہوئے 26 سال ہو گئے ہیں، اور میں ایک پختون فیملی سے تعلق رکھتی ہوں جو ٹھیک ٹھاک بہت ٹریڈیشنل ایک پختون فیملی ہے. اور اس میں والد کا نہ ہونا، بھائی کا نہ ہونا، خاوند کا نہ ہونا اپنے آپ میں ایک چیلنج تھا اور ہے. تو میری ایک بہن ہے اور میں ہوں، اور اس کے اوپر سے جو ایک اور وجہ ہے وہ یہ ہے کہ میری جو والدہ ہیں وہ پختون نہیں ہیں، وہ کشمیری ہیں، وہ لاہور سے ہیں. تو ایک طرح سے میں یہ کہوں گی کہ جیسے آپ سے میں نے کہا کہ آئی ہیو بین ویری لکی کہ میں نے دونوں مطلب بوتھ دا ورلڈس، چاہے وہ پنجاب کا تھا یا وہ کے پی کا تھا، انہیں میں نے بہت ایک قریبی نظر سے دیکھا ہے، ایکسپیرینس کیا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو ہمارے ٹریڈیشنل فیوڈل معاشرے ہوتے ہیں ان میں ابھی تک ایک عورت ہو کے چیزوں کو صرف کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. کیونکہ میرا یہ خیال ہوتا ہے کہ میں عموماً یہ کہتی ہوں کہ لوگوں کو سمجھانا کہ فیمنزم کیا ہے، جینڈر رائٹس کیا ہے، ایکوالٹی کیا، بہت آسان ہے. سب سے چیلنجنگ کام اپنے خاندان اور گھر میں اس کو اپلائی کرنا ہوتا ہے اور پریکٹس کرنا ہوتا ہے. تو صحیح. ایسا کوئی ایک تو میں یہ نہیں کہوں گی کہ ایک یا دو تین چیلنجز تھے. I think just being a woman in a very male dominated society and culture وہ میرے لیے ابھی بھی چیلنج ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے روایتی گھرانوں میں، خاص کر فیوڈل گھرانوں میں ابھی تک ایکسیپٹیبل نہیں ہے. مطلب میں ابھی تک گاؤں میں گاڑی نہیں چلا سکتی بیکاز دیٹ از ناٹ ڈن دیئر. اور یہ ہے کہ اب اگر میں چلا لوں گی تو کوئی مسئلہ پتہ نہیں کیا ہوگا، مجھے نہیں پتا. لیکن کبھی کبھی میرا اپنا یہ خیال ہے کہ تھوڑی سی عقل مندی اس میں ہوتی ہے کہ آپ بہت unnecessary unimportant باتوں کو سٹر نہ کریں، تاکہ جب آپ میں ذرا تھوڑی بڑی اور سیریس بات کو یا ایشو کو پکڑنا ہو یا اس پہ بحث کرنی ہو تو آپ کی جگہ بن سکے. تو لہٰذا ایسے چھوٹے چھوٹے ایشوز تو میں ابھی اتنا دل پہ نہیں لیتی کہ، لیکن یہ ہے کہ آئی مسٹ سے کہ living in a Pushtun society without a man in the house in itself has been a big challenge and is still a challenge in so many ways. صحیح کہا. اور آپ کی اسٹریٹجی یہ رہی کہ آپ کافی درگزر سے کام لیتی ہیں. اور ایک اور بات آپ نے جو کہی، اور میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے بڑی جرت کا مظاہرہ کیا ہے کہ چونکہ سچ بولنا بھی آج کل ایک جرت مندی ہی ہے، وہ یہ کہ آپ نے جو عورتوں کے پیٹریارکل ہونے کی بات کی نا، تو اب یہ بتائیے کہ یہ جو اتنی مشکل سی جو ہے نا صورتحال ہے، اس میں پھر بھی کوشش سب کر رہے ہیں کہ بھئی عورتیں ایمپاور بھی ہوں، عورتیں بھی کر رہی ہیں. بہت سے ادارے، حکومتیں تو بلکہ باؤنڈ ہیں اقوام متحدہ کی ایسی کئی کنونشنز ہیں، اور پھر ایجنڈا 2030 ہے، SDG ہے، SDG 5 ہے. تو یہ جو ایمپاورمنٹ ہے اس کے لیے تو بہت ساری
ریکمنڈیشنز ہیں, ٹارگیٹس بھی سیٹ ہو گئے, لیکن اگر انوش خان کو کہا جائے کہ آپ نے جس لینس سے پاکستان کو دیکھا ہے, جس طرح آپ نے کہا کہ پختون عورت کی ایک الگ مشکلات ہیں, چیلنجز ہیں, تو اس میں اگر کوئی ایک ریکمنڈیشن پاکستان کے حوالے سے ہو کہ بس یہ اگر کم از کم امپلیمنٹ ہو جائے تو عورتوں کو امپاور ہونے میں بہت زیادہ سہولت ہوگی, تو وہ کیا ہوگی؟ اچھا رخشندہ, میرا یہ جو ورڈ ہے نا امپاورمنٹ, تھوڑا مجھے اس کو بھی تھوڑا سا انپیک کرنا ہوتا ہے, کیونکہ میرا خیال میں امپاورمنٹ ایک ایسا ورڈ ہے جو بہت کانٹیکسٹ ریلیٹڈ ہے کہ آپ امپاورمنٹ کہہ کسے رہے ہیں. مثلاً ایک عورت جو وزیرستان میں ہے, اس کے لیے امپاورمنٹ کیا ہے اور میرے لیے امپاورمنٹ کیا ہے. اب ایک عورت جو ہے اس کو اگر ہاسپٹل جانے کی اجازت نہیں ہے یا ایک میل ڈاکٹر کے پاس جانے کی اجازت نہیں ہے, اور اس کے لیے آپشن یہ ہے کہ یا تو فیمیل ڈاکٹر ہوگی اور یا مر جاؤ. You see, so for her empowerment would be to be able to go to a doctor irrespective of whatever the sex of the doctor is. تو اور میرے لیے شاید امپاورمنٹ کا مطلب کچھ اور ہو, مجھے کوئی اپنے رائٹس فائٹ کرنے ہیں, کوئی اکیڈیمیا میں عورتوں کو آگے پہنچنا چاہیے. لیکن اگر ہم اوور آل امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں, میرا یہ خیال ہے کہ امپاورمنٹ کی بات کرنے سے پہلے ایز ویمن ہم جس بھی فیلڈ میں ہیں, میرا اپنا یہ ایکسپیرینس ہے کہ ہمیں تھوڑا سا کام زیادہ کرنا پڑتا ہے آدمیوں سے, تھوڑی سی محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جیسے معاشرے میں اور کچھ حد تک ایون باہر ملکوں میں بھی آدمیوں کو بہت ٹائم مل جاتا ہے آپس میں سوشلائز کرنے کا, نیٹ ورکنگ, دفتر کے بند, دفتر کے باہر, رات کو, دن کو, گھر میں, آپ کے گھر میں, میرے گھر میں. ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں. ہم ایون بہت لیٹ آورس میں اپنی فیمیل فرینڈز اور کو ورکرز کو بھی نہیں وزٹ کر سکتے ہیں. کچھ کبھی روڈ کا مسئلہ ہے, کبھی ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے, کبھی اکیلے جائیں گے, اکیلے آئیں گے. تو آدمیوں کو اس چیز کا بہت فائدہ ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے نیٹ ورکنگ کر سکتے ہیں, جو پرہیپس ہم خواتین ابھی تک نہیں کر سکتی ہیں, آپس میں نہیں کر سکتی ہیں, آدمیوں کے ساتھ کرنا تو اور بھی دور کی بات ہے. تو لہٰذا ہمیں اپنے اوپر زیادہ ڈیپینڈ کرنا ہوتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ جس پروفیشن میں بھی ہم ہوتے ہیں, ہمیں محنت تھوڑی زیادہ کرنی پڑتی ہے ان ٹرمز آف کہ اگر آدمی بالفرض ہم ایک میٹنگ میں جاتے ہیں, اگر ہم پریپیئرڈ نہیں ہیں تو وہ کہیں گے اوہ جی یہ تو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا ہو کیا رہا. آدمی اگر پریپیئرڈ نہ بھی ہوں, وہ ایک دوسرے کو کور کر لیتے ہیں فار سم ریزن. مطلب یہ ایک بہت انکانشیس لیول پہ میں نے یہ چیز دیکھی ہے. مثلاً ایک دفعہ ایک میٹنگ کے لیے کورم پورا نہیں تھا ہو رہا, تو مجھے ایک میرے سینئر کالیگ نے کہا کہ جی آپ بھی پلیز ہمارے ساتھ میٹنگ میں آ جائیں. تو میں ان دنوں اپنے پی ایچ ڈی کا ریسرچ فیلڈ ورک کرنے پاکستان آئی ہوئی تھی, اور میں نے کسی کو ٹائم دیا تھا, مجھے کسی سے ملنا تھا. میں کہا نہیں جی میں نہیں آ سکتی ہوں, دیکھیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے ابھی. انہوں نے کہا نہیں جی دیکھیں ہمیں کورم پورا کرنا ہے تو ہم کیا کریں. میں کہا دیکھیں میری بات سنیں, اگر کہیں پہ میرا آپ سے اختلاف ہو گیا تو پھر آپ پریشان ہوں گے کہ جی تو بہتر ہے آپ اپنے لوگوں کو بلائیں, ان سے ہی کام چلائیں. مجھے کہتے ہیں نہیں میڈم ایسی تو بات نہیں ہے, اگر آپ کا اختلاف بھی ہو تو کوئی بات نہیں, ہم سنیں گے. میں کہا دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, عموماً جب میٹنگز ہوتی ہیں نا ہم لوگوں کی, تو اس میں میجورٹی آدمیوں کی ہوتی ہے. اور آج مثلاً میں ایک کچھ لکھ رہی تھی, تو اس میں میں نے لکھا کہ پشاور یونیورسٹی میں 45 ڈپارٹمنٹس ہیں, جن 6 فیکلٹیز ہیں, 45 ڈپارٹمنٹس ہیں, جن میں سے صرف 4 ڈپارٹمنٹس کی جو ہیڈز ہیں وہ خواتین, اور سب میں مرد ہیں یا کسی وجہ سے ہیڈ نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ آپ نہیں ریئلائز کرتے کہ ہماری پوزیشن کیا ہوتی ہے. اگر ہم آپ کے ساتھ اگری کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں او وہ فلانی, ہاں 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 اسے تو بلا لو, اس کا کیا, اسے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آتی, ہم جو کہتے ہیں کہتی ہے ٹھیک ہے. اور اگر ہم ڈس اگری کرتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں او وہ فلانی پلیز پلیز اسے نہ بلانا, شی از سچ اے ٹربل میکر. تو آپ کو اندازہ ہے کہ ہم ہاؤ ٹائٹ اے روپ وی ہیو ٹو واک آن, کہ اگر آپ کی ہاں میں ملائیں تب بھی ہم مسئلے میں, اور اگر ہم نہ کریں تب بھی مسئلے میں ہیں, although وہ یہ بات مانتے نہیں ہیں. لیکن جہاں تک پالیسی ریکمنڈیشن کی بات ہے, تو میرا یہ خیال ہے کہ تھوڑی سی اونرشپ جو ہے وہ اسٹیٹ کو لینی چاہیے.
اور ابھی تک تو ہم صرف جینڈر مین اسٹریمنگ کی بات کرتے تھے اداروں میں، پالیسیز میں، پر میرا یہ خیال ہے کہ کیئر پالیسیز ایک ورڈ ہے جو تھوڑا انووگ جی ہے جی آج کل ڈیولپمنٹ اسٹڈیز میں. کیئر پالیسیز کا ہونا بہت ضروری ہے کہ جس میں آپ یہ دیکھیں، صرف میں خواتین کی بات نہیں کر رہی، لیکن کیونکہ ذرا مسائل خواتین کے ہوتے ہیں زیادہ، خواتین ہونے کی وجہ سے اور کچھ ہمارے کلچرل کنسٹرینٹس کی وجہ سے، تو کچھ ہمیں تھوڑا کیئر پالیسیز جو ہیں ان کو مد نظر رکھنا چاہیے، جس میں جینڈر مین اسٹریمنگ جس کی وجہ سے آٹومیٹکلی ہو جائے گی. فار ایگزامپل، اگر ہم جتنے ہمارے کم از کم جو سرکاری ادارے ہیں ان میں تو یہ انشور کر لیں کہ ہم ڈے کیئر سینٹرز رکھ سکیں، تاکہ کم از کم خواتین جو ہیں وہ تھوڑا سا ہیسل فری ہو کے، جن کے چھوٹے ڈیپینڈنٹ بچے ہیں ان کو کہیں اپنے آس پاس رکھ سکیں، کہ مثلا اگر انہیں فیڈ کرنا ہے یا ان کو ہی مطلب خود ان کو پریشانی ہے، بچے بعض اوقات بیمار ہوتے ہیں جن کو چھوڑ کے آنا پڑتا ہے. سیکنڈلی، جیسے ہراسمنٹ پالیسیز ہیں، بہت سی آرگنائزیشنز نے اڈاپٹ بھی کی ہوئی ہیں ہراسمنٹ ایٹ ورک. ہمارا اپنا بھی 2010 کا ایکٹ ہے فیڈرل ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس کا. لیکن آیا وہ جو کمیٹیز ہیں جو کہ ہر ادارے میں ہراسمنٹ کمیٹیز ہونی چاہیے، آئی ڈونٹ نو کہ کبھی وہ کسی نے پتا کیا ہے کہ وہ کتنی فنکشنل ہے. فار ایگزامپل، اب دیکھیں یہاں پہ ہم ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس کی بات کر رہے ہیں اور ہم آٹومیٹکلی یہ لے لیتے ہیں کہ اوہو یہ تو خواتین ظاہر ہے عورتوں کے ساتھ ہی زیادتی ہوتی ہے. جیسے آپ نے کہا ایسا نہیں ہے، بعض اوقات آدمیوں کے ساتھ بھی زیادتی ہو سکتی ہے، تو چاہے وہ سیکشل ہو یا نہ ہو. تو ایٹ دا سیم ٹائم ہم یہ چیزیں کر تو لیتے ہیں، بٹ آئی تھنک ہماری جو ایک میری پالیسی ریکمنڈیشن ہوگی وہ یہ ہوگا کہ جینڈر مین اسٹریم ریکمنڈیشنز تو رکھیں اور جینڈر سینسٹیو ریکمنڈیشنز بھی رکھیں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو بھی ہماری پالیسی ریکمنڈیشن ہو، ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے، ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے، لا سے ریلیٹڈ ہے، اس میں تھوڑا سا ایک مارجن جو ہے وہ کیئر پالیسیز کے پرسپیکٹو سے بھی ہونا چاہیے. اور تھوڑا سا صرف ریکمنڈیشنز نہیں ہونی چاہیے، کوئی چیکس اینڈ بیلنسز کے میکینزم ود ان دوز پالیسیز بھی ہونے چاہیے. صحیح بات ہے. اصل میں اتنا کچھ کرنے کو ہے، لیکن وہی بات ہے کہ کہیں سے شروع تو ہونا چاہیے، اور اس میں پالیسی اور لاس جو ہیں وہ اہم کردار ادا کرتے ہیں، کیونکہ اگر وہی بالکل نہیں ہیں جو ضرورت کے مطابق، تو پھر امپلیمنٹیشن کو تو خیر کیا دیکھیں گے. صرف لیجسلیشن سے بھی کچھ نہیں ہوتا، پالیسی سے بھی کچھ نہیں ہوتا. اور آپ کی یہ جو بات ہے نا کہ کیئر والی، تو وہ میں دیکھ رہی تھی کہ صرف وہ خواتین نہیں جو ہم صرف کیئر کو بچوں اور اس حد تک دیکھتے ہیں نا، ڈے کیئر کی حد تک، نہیں. لیکن اس میں اور ہاں بھی ہے کہ جس طرح آپ نے جو نشاندہی کی کہ جو سنگل ویمن ہیں کسی بھی وجہ سے، ان کے مسائل کچھ اور بھی زیادہ ہیں. اور پھر جس پاتھوے سے، یعنی جس طرح بیوہ خواتین ہیں تو ان کے لیے سمپیتھی یا رسپیکٹ ایک دوسری طرح کی ہے، لیکن جو نہیں ہیں، جن کی کبھی شادی نہیں ہوئی یا وہ طلاق شدہ ہیں یا ابینڈنڈ وائفز ہیں، ان کی تو زندگی اور بھی دو گھر ہو جاتی ہے. یعنی آپ بالکل کو ہر وقت وہ جاب کہہ رہی نا کہ ہمیں زیادہ کام کرنا پڑتا ہے پروف کرنے کے لیے، تو خواتین کو مختلف وجوہات کی وجہ سے بہت زیادہ ہی اپنے آپ کو پروف کرنا پڑتا ہے. صرف کام کی بات، بالکل بالکل. اور آپ کی ٹربل میکر والی بات بھی مجھے بہت ہی ہٹ کی، کہ ویسے تو لوگ امپاورمنٹ کو سیمینارز میں اور ڈائلاگس میں بڑا ہاں جی انڈورس کرتے ہیں، مرد حضرات بھی اور خواتین بھی، لیکن جب ان کو سچ مچ کی کوئی امپاورڈ خاتون مل جاتی ہیں، اسٹرانگ خاتون، تو ان کی جس طرح سے حوصلہ شکنی ہوتی ہے، اور اس کو میں نے ہاں بالکل. اپنی زندگی میں، اپنے کریئر میں جو نہیں رہا ہے میرا خیال ہے اس میں فیس کیا ہے، تو مجھے یہ بڑا ہی جو ہے نا یہ منافقانہ رویہ لگتا ہے کہ برداشت تو آپ کر نہیں سکتے کسی دوسرے بالکل پرسپیکٹیو کو، اپنے سے زیادہ ٹیلنٹڈ کو، یا کسی ایک اور سوچنے والے ذہن کو، تو کیا امپاورمنٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ جینڈر مین اسٹریمنگ بھی نہیں ہو سکتی. تو مسائل پیچیدہ ہیں، لیکن اچھی بات ہے کہ چند اکیڈیمکس اور خاص طور پہ خواتین میں آپ جیسی ہیں، پاکستان میں ہی رہ رہی ہیں، کام کر رہی ہیں، تو شاید کچھ صورتحال امپروو ہو. ورنہ اقوام متحدہ کے جو ڈیٹا آتا ہے وہ تو بڑا ہی ڈس اپوائنٹنگ ہے.
اور اس میں ہم اقوام متحدہ کو تو کچھ کہہ نہیں سکتے کہ انہوں نے ابھی تک صرف بتا دینا کہ 136 سال لگیں گے ویج گیپ ختم ہونے میں، وہی تو کافی نہیں ہے. سوال یہ کہ ریسورسز جاتے کدھر ہیں، ریسورسز ہے کدھر، کیوں نہیں کوشش کی گئی؟ تو وہی بات ہے آپ کی اسٹیٹ کی اونرشپ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اچھا ڈاکٹر انوش، آپ سے آج کی نشست کا آخری سوال یہ ہے، وہ یہ کہ جس طرح آپ تو ایک استاد ہیں، لیکچرز دیتی ہیں، کانفرنسز میں جاتی ہیں، بہت سارے فورمز پہ آپ کا کام ہائی لائٹ ہوا ہے، تو سوالات کے جوابات دینے کی تو آپ کو بہت زیادہ پریکٹس ہے، لیکن یہ بتائیے کبھی آپ کا دل چاہا کہ کاش مجھ سے یہ والا سوال پوچھا ہوتا، کسی نے آج تک یہ سوال نہیں کیا تو میں اس کا یہ جواب دیتی؟ رکشتا آنیسٹلی یہ آپ کا ہی بہت انٹرسٹنگ کوشچن ہے اچھا. کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اتنی ایک عمر ہو گئی ہے نا، مجھے تقریباً 16 سال ہو گئے جنرل اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ، اور میں یہ سوچتی ہوں کہ اتنی جگہوں پہ جاتے ہیں، مطلب فیمنزم کے اوپر بھی کلاسز ہیں، جینڈر کے اوپر بھی ہیں، ہیومن رائٹس پہ گورنمنٹ آرگنائزیشنز میں بھی کچھ نہ کچھ کنٹریبیوشن ہوتی ہے، این جی او سول سوسائٹی سیکٹر میں بھی ہوتی ہے. مجھ سے آج تک کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ تم فیمنسٹ ہو کیوں. اینڈ یو نو آئی آلویز ونڈر کہ آئی ایم دیئر ڈیفینڈنگ فیمنزم، لیکن کسی کو مطلب آئی تھنک ہمیں زیادہ انٹرسٹ ایشوز میں ہوتا ہے، ان کا مسئلہ حل ہو نہ ہو وہ اور بات ہے. بٹ آئی ہیو yet somebody I yet have I mean it's somebody the closest that somebody could get was کہ ایک دفعہ میں کلاس لے رہی تھی، بہت شروع کی بات ہے، فیمنسٹ تھیوریز کی کلاس تھی، اور اس میں ظاہر ہے ہم ڈفرینٹ تھیوریز پڑھ رہے تھے جو اگین دا ریزن وائی پاکستان میں تو بہت ہی زیادہ کنفیوژن کے فیمنزم کہتے کہتے ہیں. ایک اسٹوڈنٹ نے صرف مجھے اٹھ کے کہا تھا کہ میڈم آپ مجھے بتائیں آپ کس فیمنسٹ اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتی ہیں، یو نو. سو دیٹ واز دا کلوزسٹ ایور. بٹ وہ اب مجھے نہیں پتا کہ ایکڈیمک ریزنس تھے یا پرسنل کیوریوسٹی تھی، یا مے بی یو نو آئی واز ٹیچنگ دیم سو مینی ڈفرنٹ feminist schools of thought. تو you know they thought کہ بھئی ایک نے تو کہہ دیا تھا جی آپ یہ سب پڑھا رہی ہیں ٹھیک ہے، لیکن میں اس کے ساتھ اگری نہیں کرتا. تو ان ریسپانس آئی ہیڈ ٹو سے کہ بیٹا آپ کو کس نے کہا ہے کہ میں ان سب کے ساتھ اگری کر رہی ہوں، یو نو. بٹ ایز اے ٹیچر آئی ہیو ٹو ٹیل یو کہ کیا ڈفرنٹ اسکولس آف تھاٹس ہیں. تو مجھ سے آج تک رشندہ آئی ہیو بین آن سو مینی یو نو انٹرویوز، ٹی وی کے اوپر، ریڈیو کے اوپر، نیوز پیپرز. Nobody has ever asked me why you are feminist. Surprisingly, چلیں اب بتائیں، اب یہ سوال تو اب آ ہی گیا، تو would you like I was ready for that. Actually, میں نے تھوڑا سا I think I just touched upon that. I said کہ I think یہ feminism کے جو germs ہیں نا، یا pro feminism کے یا feminist ہونے کے، یہ میرا خیال میں ہمیشہ سے تھے مجھ میں. I did not realize it because perhaps as a kid I did not have the vocabulary for it. ایسا تھا کہ میں مطلب میری پہلی ڈگری انگلش میں ہے، تو میں نے کوئی 11 سال انگلش پڑھائی، اور اس میں ایسا تھا کہ ایک بی اے میں بی اے جب ہم بی اے کرتے تھے اور بی ایس ابھی نہیں تھا آیا، تو بی اے میں ہمارے کورس میں پشاور یونیورسٹی کے ایک چھوٹا سا جان اسٹین بیک کا ناول تھا دا پرل. اور اس میں یہ تھا کہ بس مطلب ایک پرل ہوتا ہے جو بہرحال یو نو جو پروٹیگنسٹ ہے وہ سوچتا ہے وہ اس کی زندگی بدل دے گا، بٹ آفٹر ہی گیٹس دا پرل ہی اسٹارٹس فیسنگ اے نمبر آف مس فارچونس. تو ایز اے ریزلٹ اس کی بیوی جو ہوتی ہے وہ یہ ریئلائز کرتی ہے کہ بھئی یہ تو سوچتا ہے کہ یہ اپنی زندگی بدل دے گا اس پرل کے ساتھ، لیکن جب سے یہ پرل آیا ہے ہمیں تو حادثوں کا ہی سامنا کرنا پڑتا ہے. تو وہ کیا کرتی ہے، بیکاز وہ اس پرل کو اٹھا کے سمندر میں پھینک دیتی. تو جب وہ اسے پھینک دیتی ہے تو وہ جو خاوند ہے اس کا، تو وہ آ کے I distinctly remember that he hits her and he kicks her in the ribs. تو اب اسٹوڈنٹ سے میں نے پوچھا کہ بھئی یہ اس نے ٹھیک کیا کہ جو اس نے اپنی بیوی کے ساتھ کیا ہے؟ تو میجورٹی کیونکہ بچے تھے نا، تو دے سیڈ کہ ہاں جی وہ اس کا پرل آف دا ورلڈ تھا اس کے پاس، اس کے تو دنیا بدلنی تھی اس سے، اور اس نے تو کیا کیا کرنا تھا. اور ایک طرح سے اس کی بیوی نے جو اس کے سارے خواب تھے وہ اٹھا کے سمندر میں پھینک دیے. I said, اچھا ابھی تک تو اس پرل نے کوئی کمال نہیں تھا دکھایا، الٹا ان کے لیے مسئلے کر رہا تھا. نہیں جی پھر بھی میں کہا لیکن جسٹ فار اے وائل تھنک کہ اگر آپ سے کچھ غلط ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، سپوز دیر سم تھنگ ویری پریشیس آپ کے گھر میں، وہ آپ سے ٹوٹ جاتا ہے،
and somebody comes, a man, be it your brother or your father, اور وہ آ کے he hits you in the ribs, so will that be okay? اور ابھی بھی مجھے یاد ہے، یہ میں آج سے کافی پرانی بات بتا رہی ہوں، کوئی 25-26 سال پرانی بات، اینڈ کلاس میں ایک سناٹا ہو گیا تھوڑی دیر کے لیے نا، اینڈ دین ایوری بڈی سیٹ کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں. سو آئی تھنک کہ وہ ایک مومنٹ تھا perhaps which was a very pro women moment in me which I didn't realize at that time. ہو سکتا ہے اس سے پہلے اور بھی ہوں، بٹ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ ہاں آہستہ آہستہ پھر جب میں نے اور چیزیں پڑھنی شروع کی خود، لائک ایم فل کے کورس ورک کے دوران، اینڈ دین آف کورس آئی ریئلائزڈ بنی کا بہت بڑا ہاتھ ہے وہ جو ان کا اثر ادارہ تھا لاہور میں. سب سے پہلی فیمنسٹ ریسرچ کی ٹریننگ میری وہاں ہوئی تھی، اینڈ آئی تھنک دیٹ از واٹ academically introduced me properly to feminism, in a way. تو یہ ہے کہ یو سی ہاؤ ہیلپ فل دیٹ واز کہ آئی اسٹل فیل کہ میری جو ایک فیمنزم 101 تھا وہ ٹریننگ اثر سے ہوئی تھی بیسکلی. تو یہ ہے کہ سو آئی فیل کہ وہ ایک چیز ہمیشہ سے تھی، مے بی آئی ڈنٹ ہیو دا ویکیبلری اور دا انڈرسٹینڈنگ فار اٹ. اب فیمنزم کا کیوں مجھے وہ ہوا، جیسے آپ سے میں نے کہا کہ when my father passed away, that was the life changing moment for me. And a person who was very carefree, well, I'm still pretty carefree, but اب ظاہر ہے عمر ہو گئی ہے تو بہت چیزوں کو کیئر فریلی نہیں ڈیل کیا جا سکتا. But that really changed me as a person. And I think in some ways it changed me for the better. I became way stronger than I was. مطلب جو بندہ جو تھوڑی تھوڑی بات پہ رو بھی سکتا ہے اور پیمپرڈ بھی ہے، I don't consider myself the same. And it is bad to be a little hard-hearted. مطلب انسانیت زندہ رہنی چاہیے بندے میں. You should still have that humane capacity and capability in you. I think that is still there in me. But I'm not that, I don't feel like being that typical woman who would start crying if there's an issue. تو ریزن یہ نہیں کہ مجھے رونا نہیں آتا، بٹ آئی تھنک that experience, because he was a very protective father. اور مطلب کہیں ہمیں ایسے تھوڑی سی جگہ بھی کہیں دور جانا ہوتا تھا تو مجھے 1 گھنٹہ گاڑی کا ویٹ کرنا ہوتا تھا، بیکاز میں پیدل نہیں تھی وہاں جا سکتی. تو آئی تھنک ایسے نہیں ٹرین کرنا چاہیے ویسے بچوں کو، تھوڑا انہیں کھلا چھوڑنا چاہیے. اینڈ بٹ دین آفٹر ہی لیفٹ اٹ واز اے ٹوٹل چینج، بیکاز ون in a Pakhtun society I did not have a brother. I just have one younger sister. My mother was not a Pakhtun. She was non-Pashto speaking. She was from Punjab. So that in itself was an issue. On top of that, she didn't have a son. But luckily, مجھ میں اور میری بہن میں کبھی بھی یہ کسی قسم کا وہ نہیں، ہمیں کچھ اس طرح سے سپریس نہیں تھا کیا گیا، یا کسی قسم سے ہمیں انڈر کانفیڈنٹ نہیں تھا کیا گیا کہ اوہ تم لوگوں کا تو بھائی. In fact, I dedicated my thesis, my PhD thesis, to my mother and father, who actually gave me the confidence to sort of get there. I particularly dedicated to my mother, saying that, it's dedicated to my mother, a Kashmiri woman who born 2 Pakhtun daughters. So, یہ ہے کہ perhaps that is where I started getting an insight into those things for which I was never trained to deal with. مجھے نہیں تھا پتا زمینوں کو کیسے ڈیل کرتے ہیں، خسرے کیا ہوتے ہیں، زمین جو ہے وہ ٹھیکے پہ کیسے دیتے ہیں، مجھے کیا پتا ہو یہ سب. میں تو کبھی بل نہیں تھا داخل کیا گھر کا. تو یہ ہے کہ I learned a lot of things the hard way. But I think it prepared me to be a more brave in that sense, to be able to take challenge. It didn't let me be the sentimental woman, that usually we think that women are. And perhaps that was one of the life-changing moments that made me a feminist. And I realized that how important it is to help women who otherwise don't have others to help them in any way. فائنینشلی کر رہے ہو آپ، فزیکلی کر رہے ہو، سوشلی، اکیڈیمکلی، جس طرح بھی کر رہے ہو. میں کبھی کبھی اپنی فیکلٹی سے بھی کہتی ہوں کہ مجھے اپنا ایک بایس بہت اسٹارکنگلی محسوس ہوتا ہے کہ جب میرے دفتر میں لڑکے آتے ہیں میری ٹون ایک ہوتی ہے،
جب لڑکیاں آتی ہیں انہوں نے بھی وہی غلطیاں کی ہوتی ہیں, وہی غلط کام کیے ہوتے ہیں, پھر مل ٹون بدلی بھی ہوتی ہے. اینڈ آئی just I don't change that. I know it's a bias. I shouldn't be doing that as a teacher. نہیں, یہ But تو باعث جو آپ تو خود اکیڈیمک ہیں, جو باعث آئیڈینٹیفائی کر لیا جائے وہ برا نہیں ہوتا. تو ٹھیک ہے, more power to your bias, to your work, to your courage. فیمنسٹ ٹی میں اپنا ٹائم دینے کا اور اتنی کھل کر بات کرنے کا بہت شکریہ. پروفیسر, آپ سے دوبارہ بھی بات. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. Thank you so much, Rushanda. I think this has been by far one of the best interviews that I've had. تھینک یو سو ویری مچ. اور فائنلی مجھ سے کسی نے پوچھ بھی لیا کہ تم کیوں فیمنسٹ ہو. میں خود سوچ رہی تھی, میں نے کہا بھائی 2022 آ گیا, پینڈیمک بھی ہے, اب دنیا کو بتا دینا چاہیے کہ کون کون فیمنسٹ ہیں. تو فیمنسٹ ہی شروع. بالکل, اور چوٹ کے بتانا چاہیے کہ ہاں جی, ڈونٹ بی بالکل, apologetic for being a نو اپالوجی.